ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم نے روٹی کے مسئلہ کو کس قدر اہمیت دی ہے، اور اس کی یہی وہ اہمیت ہے جس کے پیش نظر اس نے اس کے لیے چند نظری ہدایات پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک مکمل عملی نظام عطا کر دیا ہے۔ میں آج کی نسل میں قرآن کے اسی عملی نظام کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس نظام کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی اصولوں کا سمجھ لینا نہایت ضروری ہے، جنہیں نظر انداز کر دینے سے وہ الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے ایک ہی معاشی نظام کو ایک گروہ آج عین مطابق اسلام قرار دیتا ہے تو دوسرا اسے کفر ہی نہیں بلکہ کفر عظیم ٹھہراتا ہے۔ یہ چھوٹے وہ تمہیدی اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی مخاطب قوم وہ تھی جس کے ہاں ایک ایسا معاشی نظام رائج تھا جو اس نظام کی یکسر ضد تھا جسے قرآن متشکل کرنا چاہتا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک قائم شدہ نظام کی جگہ دوسرا نظام جو اس کی یکسر ضد ہو شبہ کب نہیں لایا جا سکتا، بالخصوص جب اس نظام کے لیے ان لوگوں کے قلب و دماغ میں بنیادی تبدیلی پیدا کرنی بھی ضروری ہو جن کے ہاتھوں اسے متشکل ہونا ہے۔ تقریب تو راتوں رات کی جا سکتی ہے، لیکن باطل کے نظام کو مٹا کے اس کی جگہ حق کے نظام کی تشکیل و قیام یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں سے اس نظام کو متشکل ہونا ہے ان کے قلب و دماغ کے اندر صحیح قرآنی اقدار کو پہلے مستقل کر دیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ اس میں اتنا وقت لگا جس نظام کی طرف میں اب آ رہا ہوں۔ قرآن نے یہ تبدیلی 23 برس میں پیدا کی اور اس طرح اس قوم کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ قدم بقدم بتدریج اس نظام نو تک لے گیا جو اس کی تعلیم کا منتہا تھا۔ فساد راتوں رات برپا کیا جا سکتا ہے، انقلاب اسی طرح بتدریج لایا جاتا ہے۔ قرآنی نظام معیشت کے سمجھنے کے لیے ہمیں ان تدریجی کڑیوں کے ساتھ چلنا ہوگا جن کو ملاتے ہوئے وہ آخری منزل تک پہنچا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز۔ قرآن کریم جس مرتب شکل میں امت کو دیا گیا ہے وہ اس کے نزول کی تاریخی ترتیب نہیں، یعنی یہ نہیں کہ جو سورہ یا آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی وہ قرآن میں سب سے پہلے رکھی گئی ہے اور سب سے آخری سورہ یا آیت وہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اس کی ترتیب میں ایک اور انداز اختیار کیا گیا ہے۔ میں اپنے موضوع سے دور نکل جاؤں گا اور نہ ہی اس کے لیے میرے پاس وقت ہے، ورنہ میں اپنے ذاتی مطالعہ قرآن کی بنا پر اس کی وضاحت کرتا کہ جس کتاب عظیم کو تمام نو انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے ضابطۂ حیات بننا تھا، اس کے لیے یہی انداز ترتیب کس طرح انصب ہی نہیں بلکہ ضروری تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب قرآن کی موجودہ ترتیب اس کی تنظیمی ترتیب نہیں تو ان کڑیوں کو کیسے مرتب کیا جائے گا جن کے مطابق وہ اپنے نظام کو اس کے نقطۂ آغاز سے مقام تکمیل تک بتدریج لے گیا تھا۔ بظاہر یہ مسئلہ کچھ جس تک تلخا نظر آتا ہے، لیکن یہ در حقیقت ایسا نہیں۔ اگر قرآن کریم کا جتنے کے نظر سے مطالعہ کیا جائے تو ان تمام کڑیوں کو بآسانی آپس میں ملایا جا سکتا ہے جن کے اتصال سے ہم اس نظام کی پہلی کڑی سے آخری نقطے تک موج خرام یار کی طرح گل قطر سے بلا دقت و بلا تردد پہنچ سکتے ہیں۔
میں نے قرآن کریم کا مطالعہ اسی انداز سے کیا ہے اور اس سے یہ راستے کتنے آسان ہو گئے ہیں اس کا اندازہ آپ ان کڑیوں سے بخوبی لگا سکیں گے جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. پہلی چیز ہے نشان منزل، اور یہ بڑی اہم شے ہوتی ہے. جب تک منزل کا تعین نہ کیا جائے اور اس کی نشان دہی نہ کی جائے وہ سفر نہیں ہوتا، آوارگی ہوتا ہے. قرآن کریم نے سب سے پہلے اس منزل کا نشان واضح طور پر متعین کر دیا ہے جس تک وہ ہمیں بتدریج لے جانا چاہتا ہے. اس نشان منزل کی وضاحت سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں ان الفاظ میں کر دی گئی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. خدا موجب حمد و ستائش اس لیے ہے کہ اس نے جملہ اشیاء کائنات کی پرورش اور نشو و نما کا سامان مہیا کر دیا ہے. اسے ربوبیت عالمینی کہتے ہیں، اور یہ انتظام وہ ہے جسے خدا کے سوا نہ کوئی اور کر سکتا تھا، نہ کر سکتا ہے، نہ کر سکے. خارجی کائنات میں اس کا یہ نظام ربوبیت کس طرح کار فرما ہے، یہ سوال ہمارے موضوع زیر نظر سے خارج ہے. کرۂ ارض کے متعلق اس نے کہہ دیا کہ اس میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. زمین میں کوئی متنفس ایسا نہیں کہ جس کے رزق کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر نہ لے رکھی. اور ان میں سے انسانوں کے متعلق واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی بھی وضاحت کر دی کہ اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم ہر انسان کو براہ راست رزق پہنچاتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز. رزق کی ذمہ داری خدا لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نہ کہیں سمجھ لینا کہ ہم ہر انسان تک براہ راست رزق پہنچاتے ہیں. سورہ یاسین میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اسے باقیوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھلا رکھو. قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ کفار کا قول ہے جو وہ ایمانداروں سے کہتے ہیں، ایمان والوں سے کہتے ہیں. غور فرمائیے، یہ کفار کا قول ہے جو قرآن نے نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ان بھوکوں کو ہم روٹی کا ہم انتظام کریں کہ اگر اللہ انہیں روٹی کھلانا چاہتا تو وہ خود کیوں نہ کھلا دیتا. قرآن کہتا ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین. ان سے کہو کتنی کھلی ہوئی گمراہی ہے جس میں تم پڑے ہو. خدا رزق کا سامان کیا کرتا ہے. خدا ہر فرد کے منہ میں خود آ کر لقمہ نہیں ڈالا کرتا. اس کے لیے یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ خدا کی ذمہ داری پھر کس طرح سے پوری ہوتی ہے. یہ ذمہ داری انسانوں کے ہاتھوں سے پوری ہوتی ہے. جو انسانی نظام خدا کی اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے اسے اسلامی مملکت کہا جاتا ہے. اور اس نظام کو قرآنی نظام معیشت. اب آپ ان کڑیوں کو دیکھیے جن کے باہمی جڑنے سے یہ نظام بتدریج اپنے مقام تکمیل تک پہنچتا ہے. یعنی ہر